وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا پھر سے پڑھیں ایک آواز میں. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه علينا علینا ہے یا علینا؟ کیوں علینا؟ نون پہ کیا ہے؟ تو زبر کو تو نہیں کھینچتے، آگے الف بھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کس طرح پڑھیں گے؟ پھر سے پڑھیں. قالوا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قبل پھر سے پڑھیں. قل فلم إن كنتم مؤمنين. مؤمنين پھر سے. قل فلم، فلم کو فلیما نہیں پڑھیں گے، پھر سے. وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو ایمان لاؤ. کس چیز پر ایمان؟ بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی. قالو انہوں نے کہا، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس چیز کے جو انزل علینا نازل کی گئی ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا کفر کرتے ہیں. وراءہ سے کیا مراد ہے؟
کیا چیز اس کے بعد ہے؟ قرآن پاک. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے. لما، واسطے اس کے، معہم، جو ان کے پاس ہے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ تورات. قل، کہہ دیجئے، فلما، تو کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو. انبیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پہ جو اللہ نے اتارا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا نام تورات ہے یا اس کا نام قرآن ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ ہی کی باتیں ہیں. قالو، تو اس وقت بہانہ کرتے ہیں. نؤمن بما انزل علینا، ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پہ آیا. ویکفرون بما وراءہ، اور وہ کفر کر دیتے جو اس کے علاوہ ہوتا. تو گویا ان کے اندر کیا خرابی آ چکی تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ حق صرف ان کے اپنے گروہ یا ان کی اپنی جماعت کے اندر ہے، اس کے باہر کسی اور کے پاس کوئی سچی بات نہیں، کوئی اچھی بات نہیں. ہم تو وہ مانیں گے جو ہماری جماعت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ تو سچی بات ہے. کیا چیز؟ قرآن پاک. مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. کیا چیز؟ تورات. قل، آپ کہہ دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو. من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. اب یہ ہے کہ اس دور کے یہود نے تو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو ان کے آباء و اجداد قتل کرتے رہے. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ حالانکہ قصور ان کے باپ دادا کا تھا، پچھلے لوگوں کا تھا. پھر انہیں کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس عمل کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس پر فخر کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے مگر حت المقدور تبلیغ اور اس سے انکار اور نفرت کی جاتی ہے، تو ایسا شخص گویا وہاں موجود نہیں. اور جو شخص وہاں سے غائب ہے مگر اس برے کام کو دل سے چاہتا ہے، تو ایسا شخص گویا وہاں موجود ہے. یعنی ایک شخص نے گناہ کیا، دوسرا اس کو دیکھ کے روکتا ہے، تو ایسا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ دیکھا ہی نہیں، اس میں کوئی شراکت نہیں. لیکن ایک شخص نے گناہ کیا بھی نہیں لیکن کسی کے گناہ پہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیا اس نے، تو وہ دراصل اس گناہ میں شریک ہے ایک طرح سے. تو چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس قتل پر، اس فعل پر خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، پیغمبروں کو مارا، تو اس پر پھر انہیں بھی اس میں شریک سمجھا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ پالیسی کیسی پالیسی تھی. جیسے شتر مرغ ہوتا ہے نا، شتر مرغ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا مرغ ہے لیکن اس کا قد یا سائز جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اونچا ہوتا ہے. اونٹ جتنا تو نہیں ہوتا لیکن سب پرندوں میں اونچا ہوتا ہے. تو شتر کہتے ہیں اونٹ کو فارسی میں، اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو. تو شتر مرغ جو ہے نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی بوجھ اٹھا سکتا ہے. اگر اس پہ بوجھ لا دیں تو وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، اور اگر اس کو کہا جائے اڑو تو کہتا ہے میں اونٹ ہوں. تو نہ وہ اڑتا ہے نہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی کسی چیز پہ بھی راضی نہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. تو اسی طرح کی کچھ ان کی پالیسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے حق رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ہمارے گروہ میں سے نہیں، ہمارے قبیلے میں سے نہیں. ہم تو ان کی مانیں گے جو ہمارے قبیلے میں سے آئے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، ان کی بات بھی نہیں مانی. اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم تو صرف اس نبی کو مانیں گے جو ہماری قوم میں سے آئے گا، تو پھر تم ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، ان کو کیوں جھٹلاتے رہے ہو جو اس سے پہلے تمہارے ہی قبیلے میں حق لے کر آئے تھے. تو اصل بات یہ نہیں ہے
یہ تو صرف ایک نہ کرنے کا بہانہ تھا. جیسے آپ کو اگر کوئی کام کہا جائے تو آپ کہیں نہیں آج نہیں کل کریں گے. اگر کل پوچھا جائے تو کہا نہیں وہ تو وقت گزر گیا. تو جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات کیا ہے اور اس میں میرا بھلا کتنا ہے. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو ایمان لاؤ. کس چیز پر ایمان؟ بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی. قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس چیز کے جو انزل علینا نازل کی گئی ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا کفر کرتے ہیں. وراءہ سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز اس کے بعد ہے؟ قرآن پاک. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے، معہم جو ان کے پاس ہے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ تورات. قل کہہ دیجئے فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو. انبیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پہ جو اللہ نے اتارا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا نام تورات ہے یا اس کا نام قرآن ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ ہی کی باتیں ہیں. قالو تو اس وقت بہانہ کرتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پہ آیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کفر کر دیتے جو اس کے علاوہ ہوتا. تو گویا ان کے اندر کیا خرابی آ چکی تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ حق صرف ان کے اپنے گروہ یا ان کی اپنی جماعت کے اندر ہے، اس کے باہر کسی اور کے پاس کوئی سچی بات نہیں، کوئی اچھی بات نہیں. ہم تو وہ مانیں گے جو ہماری جماعت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ تو سچی بات ہے. کیا چیز؟ قرآن پاک. مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. کیا چیز؟ تورات. قل آپ کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو. اب یہ ہے کہ اس دور کے یہود نے تو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو ان کے آباء و اجداد قتل کرتے رہے. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو، حالانکہ قصور ان کے باپ دادا کا تھا، پچھلے لوگوں کا تھا. پھر انہیں کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس عمل کو برا نہیں کہتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے مگر حت المقدور تبلیغ اور اس سے انکار اور نفرت کی جاتی ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں سے غائب ہے مگر اس برے کام کو دل سے چاہتا ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود ہے. یعنی ایک شخص نے گناہ کیا، دوسرا اس کو دیکھ کے روکتا ہے، تو ایسا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ دیکھا ہی نہیں، اس میں کوئی شراکت نہیں. لیکن ایک شخص نے گناہ کیا بھی نہیں لیکن کسی کے گناہ پہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیا اس نے، تو وہ دراصل اس گناہ میں شریک ہے ایک طرح سے. تو چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس قتل پر، اس فعل پر خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، پیغمبروں کو مارا، تو اس پر پھر انہیں بھی اس میں شریک سمجھا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ پالیسی کیسی پالیسی تھی. جیسے شتر مرغ ہوتا ہے نا، شتر مرغ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا مرغ ہے لیکن اس کا قد یا سائز جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اونچا ہوتا ہے. اونٹ جتنا تو نہیں ہوتا لیکن سب پرندوں میں اونچا ہوتا ہے. تو شتر کہتے ہیں اونٹ کو فارسی میں، اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو. تو شتر مرغ جو ہے
نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی بوجھ اٹھا سکتا ہے. اگر اس پہ بوجھ لا دیں تو وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، اور اگر اس کو کہا جائے اڑو تو کہتا ہے میں اونٹ ہوں. تو نہ وہ اڑتا ہے نہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی کسی چیز پہ بھی راضی نہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. تو اسی طرح کی کچھ ان کی پالیسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے حق رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ہمارے گروہ میں سے نہیں، ہمارے قبیلے میں سے نہیں. ہم تو ان کی مانیں گے جو ہمارے قبیلے میں سے آئے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، ان کی بات بھی نہیں مانی. اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم تو صرف اس نبی کو مانیں گے جو ہمارے قوم میں سے آئے گا، تو پھر تم ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، ان کو کیوں جھٹلاتے رہے ہو جو اس سے پہلے تمہارے ہی قبیلے میں حق لے کر آئے تھے. تو اصل بات یہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک نہ کرنے کا بہانہ تھا. جیسے آپ کو اگر کوئی کام کہا جائے تو آپ کہیں نہیں آج نہیں کل کریں گے، اگر کل پوچھا جائے تو کہا نہیں وہ تو وقت گزر گیا. تو جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات کیا ہے اور اس میں میرا بھلا کتنا ہے.